پیسے لے کے دی گئی ہیں کراچی میں بھی. مجھے بہت زیادہ اس کا پتہ ہے اوسی بھائی، یہ جب چاپا پڑ گیا تھا نا چیئرمین کے گھر ابھی. عنایت لالا اس کو کل یا پرسوں انشاءاللہ انسٹا پہ بات کریں گے، ٹھیک ہو یہ گیا؟ میں انسٹا پہ کرنا بی چاہتا ایف ہوں. ٹی بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آپ جتنی سمجھ بھی گئے نا آج اسی بھائی، میں پہلے ایک اسی بار لیے آپ اس بات طرح کر کی لیں پھر بات اس کو کی ہے شاید کیونکہ نا ٹک ٹاک میں پہ نے واپس لے آئیں. ہم نے ایک بندے کی لگائی ہے، جسے کہتے ہیں نا اس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کا. ڈیوٹی ہاں وہ سارا ڈیٹا ٹھیک. کلیکٹ کرے گا، کیونکہ اس کو ہم کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ از دیٹ دی کنفرم نیوز. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ پوسٹ الیکشن جو آفٹر شاکس ہیں اس سے ہم چاہتے ہیں کہ قوم تیار رہے اس کے لیے. میں یہی کہتا نہیں ابھی ہوں. دیکھو اوسی بھائی، یہاں پر نا ہم نے یہاں پر جو سارا مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس پہ آپ کھل کے بات کریں، اور خاص کر ہماری پارٹی کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس پہ دل پہ لے گا کہ بھئی ہم پارٹی کے اگینسٹ ہے نہیں یا نہیں، یہ فیور تو میں. پارٹی کے حق میں اوپننس. ہے، ہاں یہ لالا اگینسٹ بالکل نہیں ایسے ہی ہوتا، ہے. یہ پارٹی کے مانی فائدے کے بھائی لیے ہے. مانی بھائی آپ دیکھنا تصویر میں نے لالا کی لگائی ہوئی ہے، یہ اس کا چینل ہے. بی ایف ٹی بھائی ہم کوئی پارٹی اچھا دیکھیں اس نا. کو کہیے میں دوستوں سے کہ اس کو سبسکرائب کرے. جی سارے دوست لالا کے رزلٹ دیکھ لینا، چینل کو مجھے ادھر سبسکرائب بروڈ سے کریں. باہر نکالنے دو ایک بار تو پھر رزلٹ دیکھنا. جب یہ میں کیا کہتے جانتا ہوں، ہیں؟ اور ادھر میں تمہاری جانتا ہوں. اچھا پورا نام نہیں آ رہا اپنا چینل فدا کا کدھر فدا گیا بھائی. فدا یار؟ بھائی، فدا آپ اس تصویر کو نا نیچے جا کے کراپ کر کے پھر واپس آ جاؤ فدا، تھوڑی سی ٹرم کر پوری کے آئے آؤ، اس پھر. کو نا بیچ میں نہیں آ رہی. اچھا میں کرتا ہوں، اچھا میں بعد میں آتا فدا کر لے گا سارا کچھ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اوسی بھائی، میرا کہنے کا مطلب پتہ کیا تھا کہ ابھی ٹائم ہے کہ ابھی آپ اس کو اوپن کریں گے، اس سے پہلے کہ پھر بعد میں کہانی بہت خراب ہو جائے. اور جب ہم نے اس کو اوپن اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پر کوئی پارٹی والا نہیں سمجھے گا کہ پارٹی نے کوئی غلط کام کیا ہے. ہم کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے ٹی وی چینل بالکل. میں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. تو ہم بی ایف چاہتے ٹی کہ وہ بھائی کام اب دیکھیں، ہم ہم کریں. کوئی ہم یہاں کمپلیٹلی پارٹی انڈیپینڈنٹ. آج آپ نے دیکھا کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں پہ کسی پارٹی کے لیے نہیں بیٹھے. ہم تو بیٹھے ہیں اپنی جو حق سچ کی بات کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی قوم کے لیے ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، عمران خان کی طرح. اب ایگزیکٹلی یہ پارٹی جو ایک ایگزیکٹلی جیسے کہتے ہیں نا مڈل مین، یہ وہ ڈیم گیئر. جو اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں نا بائٹ ہم سیلف وہ وہاں زندان میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھا رہے. باہر جو ان کی پاپولیرٹی ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی لے اڑے تو کوئی قسم کا جیسے کہتے ہیں بدقسمتی ہے نا. اٹس ویری انفارچونیٹ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لالا جو آپ کو لالا اوسی بھائی، لالا آپ کو کوئی انفارمیشن دیں گے نا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ جو انسٹا پہ انشاءاللہ لالا آئیں گے آپ کو بتائیں گے نا، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے نیکسٹ لیول کے یہ کیا کہتے ہیں اپنے کھانچے بنا رہے ہیں. ایسی ہے بی نا ایف ٹی لالا؟ بھائی میرے بہت پاس بھی بڑی بڑی بہت بڑی. بریکنگ نیوز ہے، لیکن یہاں ابھی بریک نہیں کرنی ہے ہم نے. بس یہی ہم مسئلہ ہے نا، میں یہاں نہیں کہہ سکتے نا، بہت بڑا کچھ ہو رہا ہے. اور ایک بار لالا ویٹ کریں گے پھر شاید ادھر ہی لالا. جی جی نہیں لالا، عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. ایک بار ہم آپس میں ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہی اوپن کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم ڈسکس کریں گے، ہم کراس چیک کریں گے، ہم ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے. ہم انشاءاللہ. ریسٹرین نہیں کریں گے انشاءاللہ لالا. وہ صحابی کا کیا نام تھا یار آج؟ ہاں، امتیاز عالم. دیکھو امتیاز عالم کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے نا، تو وہ کام کر گیا نا. لالا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر حلقے کے ہر بندے کا ڈیٹا عام چھوٹے لیول کے جو صحافی ہوتے ہیں یا جو انتخابی سیاست کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا بڑا بلڈر اگر ہوا، مثال میں آپ کو، بلڈر تو بہت زیادہ ہوئے، تو انکوائری تو اس پہ بیٹھنی چاہیے نا کہ جو دینے والا تھا وہ کون تھا، کیوں دیا اس نے. ہاں ایگزیکٹلی، یہی بات میں نے ویڈیو میں یہی بات کی ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو کوئی بھی کر رہا ہے، ہمیں سارا معلوم ہے. اور چیئرمین کو میں نے ڈائریکٹ کہا کہ چیئرمین صاحب آپ سے پوچھا جائے گا، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بات عمران خان تک نہیں پہنچے گی، وہ وقت آنے والا ہے، یہ سب کچھ حل ہوگا اور آپ لوگوں کے
ساتھ پھر اس کا حساب کتاب بھی ہوگا کہ یہ کیا ہوا، کہ عمران خان کی دشمن پارٹی میں کیسے گھس گئے. اور عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں موریثیت پہ یقین نہیں رکھتا، تو ایک ایک گھر میں 3 ٹکٹیں کیسے ملی؟ 5 ٹکٹیں کی ہیں لالا، 5 5 ماشاء اللہ. بس پھر وہ ٹکٹیں کی ہیں گھر میں. السلام علیکم اوسی بھائی. وہ اندرون سندھ سے بھی نا کافی نا ٹکٹیں نا غلط دی ہے، تو اس کے اوپر بھی نا وہ کسی بندے کی ذمہ داری دی ہیں، تو وہ بندے آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. وہ پیپل پارٹی کے بندوں کو نا ٹکٹیں دے دی ہیں. ہاں جو پیپل پارٹی کے طرف سے کھڑے ہوتے تھے نا، انہوں نے پیسہ چلا ہے، پیسہ چل کے پھر اب وہ جو نظریاتی ورکر تھا وہ تو گیا بھاڑ میں. وہ پیپل پارٹی کے بندے وڈیرے وغیرہ وہ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا پلان جو ڈسکلوز ہوا ہے نا لالا زرداری کا، زرداری یہ کہتا اس کی جو ہے نا اندرونی میٹنگز میں وہ یہ کہتا پایا گیا ہے کہ میں ایک دفعہ الیکشن ہو جائیں گے نا تو ہم یہ خرید کے نا ان کے جو اراکین ہیں ہم گورنمنٹ بنا لیں گے. تو دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی اس وقت 80-85% اور بعض ایسے سرویز ہیں جو کہ 90% اس وقت پاپولیرٹی ہے، بالکل اگر 90% لالا پاپولیرٹی کے باوجود یہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو اٹس بلشٹ. بہت خطرناک ہے، یہ بہت. ختم ہو، مطلب یہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس کے لیے نا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی جذبات سمجھ رہا ہوں. کہ ہمیں الیکٹیبل لالا دو دیکھیں نمبر لوگوں کی شاید ضرورت ہوتی ہے اگر پاپولیرٹی نہ ہوتی ہے. جیسے 2018 کا مسئلہ تھا، 2013 کا، ڈیٹ میک سینس. اس وقت عمران خان صاحب کھڑے ہیں، ساری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، تو پھر یہ جتنے مافیاز ہیں ان مافیاز کو کسی نہ کسی طریقے پہ فلٹر ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو تھوڑا سا نا لالا وہی ہم جب بات کرتے ہیں نا مردم شناسی کا نا ایشو وہ ہے نہیں، خان وہ صاحب. چیز ہے. لیکن اس وقت اس کی غلطی تو اس وقت نہیں ہے. اس نے مردم شناسی میں لالا ایک منٹ، نہیں لالا لالا اگر غلطی 10 بندوں عمران کی کی ہے ٹیم جو یا ایک نہیں ہے؟ بندہ بنا غلطی سکا، پارٹی کی ہے. ڈیڈیکیٹڈ بندے 10 جو ہیں اس وقت ہمیں لائلسٹ نہیں مل سکے پارٹی کے اندر، تو وہ کیا پارٹی ہے مجھے بتائیں نا. یہ تو ہے حقیقت ہے نا کہ جن کو کور کمیٹی میں لگایا ہے الیکشن کے لیے وہی سارے غلط ہیں. جب یہ یہاں ہم نے ٹکٹ ہی غلط دیے ہیں تو یہ ساری جو ہماری اسٹرگل ہے، یہ جو الیکشن ہم کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، تو یہ تو بے فضول ہے نا، ہمیں اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا. اور جب ایک ہم اور کام جو ہو رہا ہے اسی آپ کو پتہ ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ انہوں نے پیسہ پھینکا ہے کہ جو لوگ مطلب بکنے والے نہیں ہیں تو اس کے خلاف دوسری عمران خان کے فوٹو لگا کر وہ کمپین کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ، وہ بھی بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں نا جی یہ کریمنل ایکٹیویٹی ہے، وہ بہت سے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں، مجھے پتا ہے، بڑی ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں. ایسا ہی کر رہے ہیں، یہ کمپنی مل کے کروا رہی ہے سارا، یعنی کہ جہاں لوگ کمپرومائز نہیں ہو رہے وہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جائے، اور کمپنی کروا رہی ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھلے عام ایک حلقے کے اندر جو ایک امیدوار ہے، وہ تصویر بھی، حالانکہ عمران خان کی تصویر پہ انہوں نے پابندی لگائی، جو صحیح امیدوار ہے نا جو ٹھیک طریقے سے تصویر بھی لگا رہے ہیں، وہ تو پولیس چھاپے مار رہی ہے، ان کو پکڑ رہی ہے آ کے. ہاں یہی میں کہنے والا تھا آپ کو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی. تو ان کو آزادی کیسے مل گئی؟ بھائی یہ بھی ہے نا لالا جو ہاں ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں نا وہ بھی بالکل چوری کھانے والے ہیں. یہاں میں نے لائیو بولا تھا کل کہ جس کو حلقے کا نشان مل گیا ہے اپنے حلقے کا، وہ اپنی جو پانی کی ٹینکی ہوتی ہے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، اس کو فوراً سے پہلے ہفتے کے اندر میرے خیال سے 2 دنوں میں بن جاتی ہے. وہ ٹینکی اس نشان کی بنا دے، کوئی جہاز بنا دے، کوئی بس بنا دے، کوئی ٹرک بنا دے، جو بھی ان کو ملا ہوا ہے، کوئی ریڈیو بنا دے. مگر وہ لیزی ہے، وہ کرتے بھی کچھ نہیں ہے نا. نہیں وہ نہیں، یہاں پر لوگ آ کے اسی لیکن ہم لوگ خاموش بھی تو نہیں رہیں گے نا. نہیں ہم نے تو کرتے ہیں لالا. یہاں پر لوگ آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں ابھی نہ کرے، پارٹی ڈیمیج ہوگی، تو ہمیں بس جس کو ٹکٹ مل گئے اس کو کریں گے. جتانا چاہیے. ایک منٹ، جب پارٹی تباہ ہو جائے گی پھر ہم کریں گے. نہیں لالا ایک منٹ، میں بات کیا کر رہا ہوں. ہمارا پارٹی سے، ہم پارٹی کی کوئی لائن ٹو نہیں کر رہے. ہم جیسے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ہم نے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہونا ہے. ہمارا ٹلٹ، ہمارا پیار عمران خان کے ساتھ ہے، مگر جو بھی دھوکہ دے گا اس کو ہم نے اوپن بتانا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے.
تو اب نہیں लाला कहेंगे तो फिर लाला कब सरवर की कहेंगे? लाला लाला मैं समझता हूँ हमें जिस मैं चीज पे आपके थोड़ा सा साथ हूँ, फोकस ओसी भाई करना के चाहिए साथ हूँ। ना, जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए, जिस पे ये सारी चीजों के साथ साथ ना, मैं इस पे बड़ा गौर किया आज। ये जितने सारा हालातों वाकयात हमारे साथ हुए हैं, 2 रोज पहले जैसे उसने वो क्या था, चीफ सेक्रेटरी आजम खान ने जो किया है अदालत हाँ के अंदर, ठीक है ना। खान साहब का ना जो जैसे कहती है ना, जजमेंट की जो फैकल्टी है, पर्सनल वो है ही नहीं है इस बंदे की। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे बात करना, देखिए जैसा कलर ब्लाइंड बंदा होता है ना, उसको कलर नहीं नजर आते, ठीक है। खान को बंदे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो बंदे के बंदे की पहचान ही नहीं, इस बंदे को कोई पता नहीं लगता कि किस तरीके से, क्योंकि सारी जिंदगी ज़ाहिर है एक बड़ा साफ सुथरा इंसान है, अंदर बाहर से साफ है, शफाफ है। यही बात हम कह रहे थे, एक दफा मैंने माओ की मिसाल आपको दी थी कि माओ भी बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, बड़ा तारीख साज बंदा था, अपनी कौम के लिए एक तारीख साज उसने एक दौर रकम कर दिया और इतनी कुर्बानियां उसने दी। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग लाला बड़े, जिसे कहते हैं ना, विटी होते हैं, उनको हाँ, पता होता है कि टीम कैसे बनानी है, ठीक है। जो बंदा टीम नहीं बना सकता लाला, वो पॉलिटिक्स कैसे करेगा, ये हमारी खासकर बड़ी पाकिस्तान जैसे गटर के अंदर। ये बड़ी बदनसीबी है। ये ऐसी एक खामी है। मैं इसलिए आपसे बात कर दी और ओपन बात भी कर दी कि ये ऐसी खामी है जिसको खान साहब को जिस पे कैसे कॉम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर सोचे कि ये कैसे चीज एक उनकी सही कॉम्प्लीमेंट की मुशीर जाए। की जरूरत है। अफसोस हम उधर नहीं है, वरना ये काम ना होता। नहीं लाला, हमें सिर्फ 10 बंदे चाहिए जो बिल्कुल लालच में ना हो, वो खान के इर्द गिर्द हों, सिर्फ 10 लॉयल, बिल्कुल इंसाफ वाले डेड बंदे डेड लॉयल जिनकी जिसे कोई, कहते हैं ना, डेड लॉयल किस्म के लोग हों, जो कॉम्प्रोमाइज खान साहब सिर्फ की तरह 10 बंदे कॉम्प्रोमाइज ना होने कर चाहिए, सके। 10 बंदे। ओसी भाई, हाँ जी ओसी भाई, बिल्कुल जब मैं आपसे बात करूंगा ना, तो इंशाल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा आप लोग शॉक हो जाओगे कि जो ऐसे ऐसे बंदे हैं ना, कि बस उस बंदा क्या बोले, और वो कितने सालों से लगे हुए हैं, और वो 2 पाउंड का काम नहीं कर रहे, लिटरली। सही बात है। अब ओपन हम करते हैं तो जाहिर बात है, फिर वो कमजोरियां नजर आती हैं। आज का मगर एक बार इसमें प्राइवेट में कल बात का करेंगे जलसा इंशाल्लाह। देख लिया आप लोगों ने? नहीं, कल का जलसा आपने देखा नवाज शरीफ? सच्चाई बयान करने से कभी जो है ना, तहरीक या कोई भी चीज कमजोर नहीं होती। हक को बयान करने से जो हक की ताकत है ना, वो उस और ज्यादा जोरदार हो जाती है, ठीक है ना। मैं यानी आप मैं देखें ना, ये क्योंकि हम अगर इस पर बात ऐसे ही करेंगे है। ना, हम ये अगर कह रहे हैं ना कि ये एक ऐसी चीज है जो खान साहब को कॉम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, कोई ऐसा सिस्टम अटैच होएगा उनके साथ, हम करेंगे, आप करेंगे, लाला करेगा, हम सारी कौम मिल के करेगी, कोई ऐसा सिस्टम हम उनको कॉम्प्लीमेंट करके देंगे कि जो ये जो एक उनके अंदर एक डिफिशियंसी है, इस डिफिशियंसी के साथ खान साहब ही वो पाकिस्तानी सियासत में वो कहीं भी नहीं पहुंच सकेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं, जैसा ये गटर है ना पाकिस्तान का, ओसी तो भाई, आसान तरीका पता है क्या है? मैं आपको एक आसान फॉर्मूला बताता हूँ। यही जो ओपीएफ की ब्रॉड है ना, इसी को आप इलेक्शन जीतने के बाद भी कंटिन्यू करें, ज़्यादा लंबा ना करें, घंटा 2 घंटे का करें, मगर इसमें हर दिन की प्रोग्रेस बताएं, हर दिन की पॉजिटिव और नेगेटिव बताएं। जैसे उन्होंने एआर वाई जियो पे सारे चमचे बिठाए होते हैं ना, यहाँ पर हम प्रॉपर पैनल को लेकर आए, प्रॉपर उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं तो उनको बात पहुंचेगी ना। क्या ख्याल है लाला? नहीं, ओसी ये भाई, इस पे ना वर्कआउट करना पड़ेगा। ये एक डिफिशियंसी है खान साहब की, खान साहब ये काम कर नहीं सकते। वो आप उनको कोई उनके साथ, आप मेरी बात समझ रहे मैं हैं कि उनकी कर, उनके साथ एक ऐसा मैकेनिज्म डिप्लॉय होना चाहिए जो उनकी इस कमी को पूरा करे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, खान साहब नहीं कर सकते, उनको कोई पता नहीं, उनको ओसी भाई, कोई समझ नहीं आती कि ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, ग्रीन क्या है, ब्लू उसको क्या है। उसको एक नवरत्न चाहिए। आप समझ गए? बस चले लाला, आप पाकिस्तान, लाला आप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए ना, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, मतीउल्लाह भाई को भी साथ ले जाएं, 2-4 बंदे अमेरिका से चले जाएं, 2-4 कनाडा से चले जाएं, आप अपने बिजनेसेस बंद करके ना 5 साल के लिए पाकिस्तान में रह जाएं। क्या ख्याल है? मैं तो जा रहा हूँ ना, आपको मैंने बताया नहीं है। मैं ब्राड पे तो बात नहीं करता, मैं आपको बताऊंगा जिस मैं लाला जी जी हमारा जी, नजरियाती समझ है गया ना मैं, लाला, मतलब हाँ मैंने कहा लाला नजरियाती बंदा है ना हमारा, हमें बंदे चाहिए
بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، میں نے اس پہ ایک بات کی تھی، جب آپ اس طرح کی تحریکیں چلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نا ایک بڑی شاندار ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹیم آپ جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا، ایک انسان کا ایک مٹیریل سیلف ہوتا ہے اور ایک اس کا اسپرچل سیلف ہوتا ہے. جو نظریہ ہوتا ہے نا، حقیقی نظریہ، وہ اسپرچل اسپیس میں ہوتا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹیم چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے، آپ کو نظریاتی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو مٹیریل سیلف سے ابو کی چیز ہے. ٹھیک ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، رائٹ، جس میں ہزاروں مل جائیں گے، لاکھوں مل جائیں گے. وہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، وہ کسی نہ کسی طریقے پہ خان صاحب ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے، وہ نہیں پا رہے. السلام علیکم ساروں کو جی بھائیو. جی وعلیکم السلام. اچھا وعلیکم السلام. اچھا اوسی بھائی، آپ کی میں چیز کو ایڈ کروں گا. جیسے یہ چیزیں جو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، اس سارے آپریشن کے بعد جو ساری چیزیں یہ ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا وہ ہمیں بندے نظر آنا شروع نہیں ہوئے جو یعنی کہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے، جیسے شہریار افریدی ہو گیا، اور کیا کہتے وہ تو ہیں، چند لوگ ہیں نا، چند لوگ ہیں. ہاں، تو یعنی کہ ایسے لوگوں کو لالا ہم پروموٹ کریں کہ وہ آگے آئیں اور اس تحریک کو آگے لے کے چلیں، جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اتنے. لالا یہ چینل ہے آپ کا؟ لالا یہ چینل ہے؟ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. اچھا، آپ چشمہ اٹھا کر لائے گا، پھر دیکھے گا، پھر بتائے گا. جی جی. ہاں اچھا میں یہ چینل سرچ کر رہا تھا. اچھا فدا 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 پتہ کیا کرنا ہے فدا؟ ایک بار پھر آپ نے نیچے جانا ہے، مائنڈ نہیں کرنا. یہ جو ہاں ہاں چھوٹی رائٹنگ ہے نا، اس کو بڑا کر کے لے، اوپر والے کو رہنے دو. پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں. جو نہیں، وہ نیچے ہے نا پتا لالا کہ کی شارٹ تصویر کے ساتھ، اس کو تھوڑا وہ بڑا کر تمہاری کے آ بات جانا، نہیں اپر نہیں، وہ پروفائل بات میں بتاتا ہوں کہ وہ شارٹ اسکرین جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، اس لیے کسی نہ کسی پک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اچھا 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 اچھا. تو یہ موٹا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ جو چل نیچے ہے نا اسمال. چلو اس میں کا ایک بار میرے خیال کوشش سے کرتا ہوں، آپ اگر بات آپ کرو. اسکرین شاٹ کوئی بھی یہاں لے رہے ہیں نا، اور اس کو تھینک یو فدا. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی، میں یہ خان ٹی وی تھینک یو. اسپیس دیکھو دے اس کے طرح کے ہمیں لکھتا ہوں تو وہ ڈیڈیکیٹڈ ڈرامے لوگ نکلتے چاہیے. ہیں. جو ابھی اچھا، تصویر پھر ایک اور دوسرے سپیس آپ دیں. جو بھی تصویر لگائی ہے نا انہوں نے، فدا بھائی نے، خان ٹی وی اسپیس 2 لکھ رہا ہوں نا، اس کے بعد کوئی ڈرامے نکل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. تو اسپیس کو ہٹا دو. کچھ کرتے ہیں نیکسٹ ویک سے، منڈے سے کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ منڈے سے اچھا تو لالا آپ انشاءاللہ سنڈے کو انشاءاللہ. اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ؟ ہاں، سنڈے کو میں انشاءاللہ اویلیبل ہوں. ہاں، لالا سنڈے کو سنڈے تھوڑا ٹائم مطلب کیا ہوگا؟ 8 بجے کہ نہیں پہلے ہوگا؟ 8 بجے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عابد بھائی کی تو کہتے ہیں نا براڈ، تو پھر ڈبلی ہو گئی. کیسے ڈبلیو؟ سمجھا نہیں. وہ مروت صاحب ایک لفظ بولتے ہیں نا، ڈبلیو سے شروع ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ. نہیں نہیں، عابد بھائی کے پاس بڑے بڑے مذاق کریں لالا، تھوڑا بہت مذاق کرنا چاہیے نا، ہلکا پھلکا مذاق. زبردست. عابد کے پاس ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ٹیم ہے. یہ ٹیم، بہت عابد بھائی کی بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بن گئی ہے نہیں نہیں، ماشاءاللہ. لوگ اپریشیٹ کریں آپ لالا. کو پورے سرکل میں نہیں ملے گا. ٹک ٹاک کی میرا خیال ہے جو بیسٹ اس وقت پالیٹکس کے اندر، لالا آپ ویسے مبارکباد کے مستحق، اور یہاں سارے ہمارے دوست جو ہیں، جی جتنے پارٹیسپینٹس یہاں پہ آتے ہیں، بی ایف ٹی بھائی آپ یا باقی سارے بھی ہمارے، جس لیول کے، جس اینگل پہ، جس انداز سے بات کرنے والے بھی آتے ہیں ہمارے یہاں پہ، ایسی ٹیم ہے باقی براڈ میں مشکل ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا خرم بھائی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ جس لیول کی یہاں پہ ٹاک ہوتی ہے وہ اس لیول کی ٹاک کسی بھی اس پہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں ڈفرینٹ براڈز میں، لیکن اس لیول کی بات نہیں ہوتی. یعنی کہ یہاں پہ جو پارٹیسپینٹس آتے ہیں نا، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اور جو آئی کیو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے. یس. اور اس میں ایک اور چیز خرم دیکھو کہ آپ سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ جغرافیہ پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ سائنس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، آپ معیشت پہ بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو دوسرے براڈ میں کدھر ملتا ہے؟
ایسا ہی ہے وہ، یعنی کہ وہ جو باقی بلاڈز ہیں نا اس پہ یعنی کہ وہ صرف ایک پالیٹکس سینٹرک بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ یعنی کہ جو ایک جیو پالیٹکس کا جو اینگل آتا ہے نا وہ بڑا اچھا آتا ہے۔ السلام علیکم تمام بھائیوں کو، وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے ساتھ جوائن کیا ہے۔ جی وہ آپ کا جی بھائی آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا لیں گے، تھوڑا سا تعارف کرا لیں جی گے میرا میرا نام پیارا بھائی؟ بابر حسن ہے، میں بابر حسن کراچی سے، اور آپ کو پتہ ہے میرا قائد ہمارے قائد جناب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کتنی حمایت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی، تو خان صاحب کی خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے نا دیکھا۔ آپ نے، اچھا آپ ایک کام کریں، سچے اور دیکھیے مخلص، اور آپ ایک جی جی کام کریں، آپ ادھر لے کے یوٹیوب پر آج سے تقریباً 12 سال پہلے آپ لے کے کہ جی جی ریئل ڈریم آف پاکستان، الطاف حسین جی اینڈ ایم کے ایم، یہ ذرا سرچ کریں آپ۔ جی جی میں اس کی پھر اس کو سنیں، اور سننے کے بعد مجھے پھر اس پر کچھ بتائیں یہ کیوں کیا تھا میں نے اس وقت، وہ کسی وجہ سے کیا تھا، نواز شریف دشمنی میں نے کیا تھا اس وقت، عمران خان کی پارٹی ایک ٹانگ نہیں اپ۔ جناب، بانا جو کچھ ہوا 12 سال پہلے اس کو چھوڑیں، اب جو آگے کا نیا منر ہے وہ بنانا ہے ہم نے آپ نے مل کے۔ بس اچھا انشاءاللہ میں آپ سب سے اور ارباب اختیار سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیجیے گا آپ لوگ، اور سب میں اداروں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اچھا بابر قتل بھائی سب سے ایک بڑا منٹ، جرم ہے۔ بابر جی بھائی جی بابر بھائی جی 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 بابر بھائی جی جی ایک منٹ، بھائی ان کو کہنے ابھی جی دیں۔ جی جی آپ کے سوال سے نہیں کہنے دیتے ہیں، ڈیفینیٹلی کہنے، ایک منٹ آپ ڈیفینیٹلی اپنا کوشچن رکھیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کوشچن کیا کہ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیں پیارے بھائی، تھینک یو۔ میں بتاتا ہوں اس کا سوال آپ کو۔ دیکھیں جی 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 وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایم کے ایم جو اصل ہے وہ تو لندن میں ہے، وہ جو ادھر بیٹھے جی ہوئے ہیں بالکل بالکل وہ چوڑے ان کو چھوڑ دیجئے، وہ صدیقی اور یہ دوسرے ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس وقت الطاف حسین عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ مجھے پتا ہے، میں دیکھتا ہوں، صحیح ہے۔ ماضی بالکل کی بالکل جو غلطیاں ہیں بالکل بالکل اس نے غلطیاں بڑی بڑی کی ہے، میں اس طرح نہیں ہوں کہ میں معاف کرتا ہوں، میں جو حقیقت ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ اس وقت مجھے الطاف حسین حقیقت لگ رہا تھا، آج سے 12-13 سال پہلے، اور وہ اس لیے کہ وہ نواز شریف کو صحیح طریقے سے جانتا تھا اور صحیح ہٹ کرتا تھا نواز شریف کو، تو میں جو بھی نواز شریف کا دشمن ہوتا تھا، اور پھر الطاف حسین نے یعنی چھوٹی سطح کے لوگوں کو اوپر لایا، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، لیکن جو بالکل جنگ جدل خون خرابہ ہوا ہے وہ بھی اس کے ذمے ہے۔ دیکھیں ہم نے کسی کو فری نہیں کرنا ہوتا، ہمارا ایک کام ہوتا ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ جس نے اچھا کیا اس کو بھی سامنے لاؤ، جس نے برا کیا ہے وہ بھی سامنے لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں میں جی جی آپ بات کریں آپ کریں بات۔ اس سے پہلے اس کے بعد جو کچھ ایم کے ایم کے ساتھ ہوا، اب ایم کے ایم میں آپ کو ریٹرن دینے کو تیار ہوں کہ ایک سیٹ بھی کراچی میں نہیں لے سکتا، یہ جو موجودہ ٹولہ ہے، یہ جس میں جی جی بالکل صحیح کہہ عامر رہے خان، اور ایک سیٹ ایک، اور یہ 2 نمبر کا وہ جو بنتا ہے نا انقلابی، وہ کیا ہے اس کا نام، وہ جو سرزمین پارٹی والا، کیا نام ہے یار، ایسے لوگوں کا نام یاد، مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال، یہ ایک مصطفیٰ کمال لیپ ٹاپ لے کے آیا تھا 90 پر، اور اس کو ایک معمولی سا جاب دیا گیا تھا، اور اس کو پھر کیا کیا اس نے، لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جس پر احسان کرو اس سے شر سے ڈرو، یہ تو ہے نا حقیقت۔ لیکن ٹھیک الطاف ٹھیک ٹھیک حسین کی غلطی بالکل یہ بالکل تھی بے شک کہ الطاف حسین نے قومیت پر پارٹی بنائی، اگر قومیت نہ ہوتی نا تو بہت بڑا لیڈر بن جاتا، بہت بڑا، لیکن اس نے وہ بعد میں تو سمجھ گیا سارا کچھ، لیکن وہ وقت گزر گیا تھا، اور بھائی آپ اس پہ پھر وردی والوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے یہ کریڈٹ بھی میں الطاف حسین کو دیتا ہوں کہ وردی والوں کو صحیح جو جھٹکا دینے والا تھا وہ بھی الطاف حسین تھا، ٹھیک ہے، لیکن الطاف حسین محدود تھا کراچی حیدرآباد تک، اگر عمران خان جتنا پارٹی اس کا ہو، اب اس کے لیے کیا چاہیے،
اس کو زبردست طریقے سے عمران خان کی حمایت جیسے وہ کر رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو جی اپیل کرنا چاہیے کراچی میں کہ یہ وقت ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیا سمجھے آپ؟ بالکل جناب. دیکھیں میں جی لالا ان کی بات 2004 سے سنتے ایم ہیں. کیو ایم جی کو چھوڑ بابر بھائی چکا آپ تھا. بات کریں. 2004 میں اب یقین جانے خورشید میموریل 90 پہ میں بھول کے آیا تھا کہ یہ اب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ایم کیو ایم نہیں رہی. اس پہ اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قتل و غارت گری، یہ الطاف بھائی کے کہنے پہ نہیں ہوئی. اس پہ چند مفاد پرست لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے گروپ بندیاں بنائی ہوئی تھی، جس میں حماد صدیقی، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی اور عامر خان. سب سے بڑا جو غدار ہے عامر خان، اس نے بگاڑ پیدا کیا ہے. اس نے اپنے حکم پہ کچھ کارکنان بنائے، گروپ بنائے، اس پہ اس نے کارروائی کری. اس پہ پٹھان مہاجی جھگڑا بھی ہوا، اس پہ سندھی مہاجی جھگڑا بھی ہوا. بے شمار چیزیں ایسی ہوئی ہیں کراچی شہر میں جو بشرا ان زیدی بھائی کو پتہ بھی نہیں تھا. یقین بشرا کریں زیدی ان کی لوگوں نے ایکسیڈنٹ ان لوگوں بشرا زیدی کی ان لوگوں نے ایکسیڈنٹ سے یقین جانے. جی یاد ہے یہ نا آپ کو؟ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں وہ تو 84 میں 1988 میں 1984 وہ میں تو میں 8 سال کا تھا. ہاں ہاں جی 94 1984 میں جو ہوتا وہ سب چھوٹے تھے نا. وہ پورا تاریخ آپ میری کے 4 سامنے سال ہے عمر تھی اسی اس میں. ٹائم. ہاں جی بالکل ہے. وہ اس میں دیکھیں آفاق احمد، عامر خان، ٹھیک ہے نا، اور کچھ گروپ بندیاں تھیں. اسی شروع سے ہی ایسا ہو رہا ہے. ابھی اس پہ جو ہے نا الطاف بھائی نے اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے صاف بتایا ہے کہ یہ مہاجر آبادیوں پہ کس طرح جو ہے حملے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر پٹھان ہمارے جو پشتون بھائی تھے ان کی آبادیوں میں جس طرح حملے ہوئے، اس کے بعد ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ سب اس کے اوپر ایک بات اور ایک پورا بیان آ چکا ہے الطاف بھائی کا. اس کو آپ دیکھیے گا، وجاہت اگر نہیں علی دیکھا خان تو کے میں آپ کو. ساتھ وجاہت علی خان کے ساتھ جی وہ ابھی یہ جی پروگرام بالکل. وجاہت علی یاد ہے نا جی آپ کو؟ تو ابھی دیکھیں وہ تو دیکھو وہ جو گزر گیا وہ تو بہت ایک عرصہ گزر گیا ہے. لیکن بات تو اب ہے نا، ابھی جو ہمارے پاکستان کی صورت حال ہے اس میں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک اچھے میری اس انسان کی کے ساتھ ضرورت ہے. ملاقات ہونے جی والی ہے چند دنوں میں، آپ کو بتاؤں گا. آپ آیا کریں. کس اور سے؟ میں الطاف حسین سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. بھائی کو آپ بہت یہ ویڈیو مس سرچ گائیڈ کیا کریں، گیا ہے. آپ کو پہلے نظر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے میں آپ آپ کو یو یہ کے بتا رہا ہوں نا. آپ یو کے میرے میں والد صاحب کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی، میرے والد صاحب کے ساتھ جو ہوا 1996 میں اپنوں نے کیا. اس کے بعد میں ایک جاب کے سلسلے میں، کیونکہ میرے والد صاحب گورنمنٹ سروس تھے، انویسٹمنٹ آئی برو کراچی منسٹری آف پاکستان سے آپ کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، اس کے سلسلے میں کہاں نہیں گیا. میں فاروق ستارے کے پاس گیا، میں امام الدین کے پاس گیا، میں سفیان یوسف بھائی کے پاس گیا. میں ان کا ایک تحریک شادی کا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے اتنا پریشان کیا ہے، مہینوں مجھے 90 کے چکر لگوائے. تو 2004 میں، کیونکہ اس ٹائم دیکھیں سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، ہمیں سوشل میڈیا نہ واٹس ایپ نہ فیس بک کچھ بھی نہیں تھا. اور میں وہاں پر بول کے آیا تھا کہ یہ قائد تحریک کی اب ایم کیو ایم نہیں رہی. اس پہ اچھا بہت ساری، ابھی اور ان کی غلطی سب سے بڑی یہ ہے. اب آپ کدھر ہے اس وقت جی بابر بولیں بھائی؟ آپ یو کے میں ہیں؟ میں ابھی بالکل سائڈ ہوں. نہیں میں ابھی کراچی شہر میں ہی ہوں. اچھا. اچھا میں جو سوال کر رہا تھا آپ سب سے، میرے کو اس کے سوال کا جواب دیجیے گا، پھر میرے کو اجازت دیجیے گا، مجھے بی جنازے ایف میں ڈی اے جانا ہے. بھائی آپ اچھا یہ بتائیں کہ چوری کرنا جرم ہے سب سے بڑا، یا ایک نعرہ لگانا جرم ہے، یا پھر ایک قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے؟ یہ مجھے بتائیں. نعرہ لگانا جرم نہیں ہے. میں بتاؤں اور چوری کرنا اس کی تو معافی ہے نا. بھائی؟ ہاں بات چوری کی معافی نہیں ہے، دوسری چیزوں کی معافی ہے اسلام قتل تھرو کی میں. معافی ہے. جی قتل کی معافی ہے قتل کی اگر اس کا کھانا رضامند ہو قتل ہونے والے کا، لیکن چوری کی معافی شریعت میں نہیں ہے. 1998 میں آرمی چیف کے ساتھ 198 لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا. میرے سینئر ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے وہ قابل بریگیڈیئر محترم ہیں بھی آپ لوگ. وہ بریگیڈیئر ابھی بھی جیل میں نہیں ہے. ان کو آزادی ہے.
ایک چوری کرنے کا الزام لگانے والوں کو قید و صحبت کی زندگی گزارنا پڑی، ایک نعرے لگانے والوں کو سائڈ کیا، ان کو غداروں کے سر ساتھ آپ لے کے بھیجا۔ موسٹ ویلکم سر، موسٹ ویلکم، آپ ہماری بروڈ میں آئے ہو، ہمارے لیے ویسے فخر ہے، لیکن بات سر سننا تھوڑی سی بات ٹھیک ہے نا؟ دیکھو مجھے نہیں پتا آپ کس پارٹی کے ساتھ ہو، لیکن الطاف حسین پہلے بھی وہ غلط آدمی تھا، اب بھی وہ نہیں غلط نہیں، آدمی ایک ہے، منٹ فیضا، وہ اس لیے اس کا فیضا تضاد ایک اس کا منٹ، تضاد فیضا اسی لیے پایا جاتا ہے کہ پلیز، فیضا وہ پلیز، پاکستان میں بیٹھ کر او مائی گاڈ، انڈین کو نہیں پکار سکتا کہ ہماری مدد کرو۔ پلیز میری بات سنو، پلیز میری بات سنو الطاف فیضا، دیکھیں جو آدمی نے خود مان لیا کہ میں نے یہ کام غلط کیا اور آج میں اس طرف کھڑا ہوں، سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، پھر یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے الطاف حسین کی انٹرویوز نہیں دیکھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہ انٹرویو دیکھ لیں، ابھی جا کر وجاہت علی خان والا بھی دیکھ لیں، اس کے اپنے بیانات، اپنے اردو سپیکنگ والے کو، تو پھر آپ یہ سارے باتیں بھول جائیں گے، کیونکہ اس نے بھی اسی آرمی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آپ ایک بات سوچئے، اوسی بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اسی کو اس کی سزا ملی۔ بالکل میری بالکل بات لالا، میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ۔ الطاف حسین بھی مور اور لیس اسی سارے کرب سے، اسی ساری تکلیف سے گزرا ہے جس میں ہاں سے عمران خان ابھی گزر رہا ہے۔ تو اس کو الطاف حسین جو ہیں ان کو سمجھ آتی ہے اب کہ یہ اصل میں درد کیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل، اور یہ احساس ہے، یعنی اس کو احساس ہے اس چیز کا کہ یہ ہوتی کیا ہے اصل میں، یہ تکلیف کیا ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہاں میرا بابر میرا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ۔ دیکھو یار، الطاف حسین جب لالا آیا تھا نا، یعنی کہ یہ پورے پاکستان کا جو پیسہ اور غریب طبقہ تھا نیچے، جو قبضہ مافیا نے دبا کے رکھا تھا، جس کی ریڑی آواز، والوں کو تو پہنچایا ریڑی اس والا نے۔ ٹانگے جو بھی تھا، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، 90% تو یہ سارے پاکستان میں یہی تھے نا، چاہے وہ پٹھان تھے، چاہے پنجابی تھے یا جو بھی تھے، یہ آواز بن سکتا تھا الطاف حسین۔ لیکن الطاف حسین کی یہ ایک رہی کہ اس نے اپنے آپ کو نا محدود کر لیا، ایک خاص طبقے کے ساتھ، 2 شہروں تک اپنے آپ کو بس محدود کر دیا۔ تو ورنہ موسی بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، بس ایک جی دو جی باب، چیزیں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، پھر آپ کو ویڈیو بھی بھیجتا ہوں۔ اچھا، مجھے اس نے سینٹ کی آفر کی تھی، آپ سمجھ گئے؟ جی 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 جی، مجھے آج سے 14 سال پہلے اس نے سینٹ آفر کی تھی، ساری 12 سال پہلے سینٹ آفر کی تھی۔ اس وقت ہمارے اوپر بھی فوج کی جنون سوار تھا، آپ سمجھ گئے نا؟ فوج جی کا جی، جنون سوار تھا، وہ صحیح، وہ سمجھ رہا تھا، ہم نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو کیا تھا، صرف یہ موریثیت کی وجہ سے کہ یہ ایک ہی شخص ہے پاکستان میں جس نے موریثیت کو پینک دیا ہے، وہ الطاف موروثیت ہے، حسین تھا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک بالکل ہے؟ بالکل۔ میں نے پھر اس پہ ویڈیو کیا کہ ریئل ڈریم آف پاکستان، الطاف حسین اینڈ ایم کے ایم، اور اس میں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پارٹی میں کیا کوئی، یہ جتنا اس کے پاس یہ جو کمیٹی تھی نا لنڈن میں، ان سب کا میں نے نام لے کر کہا تھا کہ یہ تمہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ پھر آخر تک الطاف حسین نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم آؤ، تمہیں میں سینیٹر بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ضمیر نے اجازت کسی اور وجہ سے پھر نہیں دیا، آپ سمجھ گئے؟ لیکن آج جب میں سوچتا ہوں نا، آج جب میں سوچتا ہوں تو وہ شخص صحیح تھا۔ ہاں، یہ پارٹی جب بنی اس وقت مار داڑ اور یہ چیزیں جو ہوئی، یہ جو بھائی بات کر رہا ہے نا، یہ صحیح بات کر رہا ہے۔ یہ عامر خان تھا، یہ آفاق احمد تھا، شاید وہ دوسرا شاید کیا نام تھا اس کا بھائی، بابر؟ اچھا، مصطفیٰ کمال، نہیں، مصطفیٰ نہیں کمال نہیں، تو جب وہ پارٹی عظیم احمد بنی تھی، طارق، وہ طارق عظیم تھا ایک، نہیں، جب طارق عظیم، آفاق طارق طارق احمد تھا، عظیم بھائی تھے، طارق عظیم تھا۔ بابر، نہیں، بابر غوری، ایک منٹ، یہ جو کیا تھا، حیدر آباد اختر، رضوی، ہاں، یہ سارے افاق احمد۔ بالکل یہی لوگ ذمہ وار تھے۔ مجھے حقیقت کا پتہ ہے، سارا اندر سے پتہ ہے۔ یہ شخص بھی یعنی وفاداری پہ جان دینے والا ہے، اس نے ظلم، اس کے نام جو گناہ ہے وہ اس کے نام ہے، میں اس کی دفاع نہیں کر رہا، لیکن اس موضوع اور محل وقوع کو آپ دیکھیں گے، اس وقت کو دیکھیں گے کہ ہوا کیا تھا، کس نے اس کو غلط راستے پہ لگایا تھا۔ لیکن یہ وفاداری میں نمبر 1 ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔
یعنی یہ مصطفیٰ کمال جو تھا نا، یہ ایک ٹریکٹر لے کے آیا تھا 90 پر، اور 90 پر آ کر اس نے جو خوش آمدیاں کی ہے اور اس طرح پیش کیا خود کو کہ بہت بڑا لائل، اور اس کو اس نے بڑا مقام دیا، لیکن یہ بہت ذلیل شخص ہے مصطفیٰ کمال۔ اور اس کے ساتھ والا دوسرا جو آیا تھا باہر سے، وہ کیا نام ہے یار، میرا ناموں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ میری وہ ڈیمنشیا کا انیس مسئلہ قیام خانی، ہے۔ قائم خانی کی بات انیس کر رہے قیام ہیں۔ خانی، یہ نمبر 2 لوگ تھے، جی اور انہوں نے کراچی کو بگاڑ کے رکھا۔ لیکن الطاف حسین نے ایک ریڑھی والے کو، ایک مزدور کو اٹھا کر ایم این اے، ایم پی اے، یار کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد صرف ایک صحیح شخص بالکل جس سے پوری پاکستان کو امید ہے، وہ عمران خان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگر اعلیٰ، کہیں گے کہ الطاف حسین عمران خان کی حمایت کرے تو یہ ہم بری بات نہیں کریں گے، یہ ہم سچ کہیں گے، اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جھگڑا، یہ اس وقت کا جھگڑا معمولی جھگڑا نہیں ہے۔ اور اس جھگڑے میں ایم کے ٹھیک ایم ٹھیک، اصلی صورت میں اگر مل جائے الطاف حسین کو تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے عمران خان کے لیے، یہ بات میری یاد رکھیے، بالکل کیونکہ ان وردیوں والوں سے بالکل لڑنے صحیح کے کہہ رہے لیے ہیں الطاف حسین کی ضرورت ہے۔ اوسی بھائی آپ سمجھتے ہیں میری بات؟ لالا بالکل زبردست آپ نے بات کی، للا بہت ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں وسی بھائی، صرف ایم کیو ایم والے کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے نا وہ پی ٹی آئی والے اپنا لیں، تو میں کہتا ہوں کہ انقلاب وہ اسی دن ہی انقلاب آ جائے گا، جیسے انقلاب تو تنظیم 2 سازی کا بڑی گھنٹے میں آ اچھی اسٹرکچر جائے بات کی گا، ہے 2 گھنٹے میں آ جائے گا، 2 گھنٹے میں۔ جی جی، یہ بڑی زبردست بات کی ہے راشد نے کہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ بڑا بے دیکھو مثال نبض و لافوال ضبط، تنظیمی اور ڈھانچہ، دیکھیں میرے سینئروں، صرف بات جو نبض تھوڑی و سی ضبط اور غلطی، ڈسپلن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے بابر بھائی، ہم بھی بڑے جی جی جی، ہمارے بہت شکریہ۔ دوست ہیں ایم کیو ایم کے، ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ہمارے بڑا وقت گزرے ایم کیو ایم والوں کے ساتھ، ہم ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں جی ان سب کو۔ لالا نے جیسے لالا نے ابھی بات کی نا کہ بھائی نے تو اس لالا کو کہا کہ آپ سینیٹر بن جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہ ہے صرف کچھ غلطیاں، میں تو اس پہ بات کر رہا تھا نا، جیسے ایجنسیوں نے استعمال کیا، یہ تحریک استعمال ہوگی ایجنسیوں کے ہاتھوں۔ دوسرا پھر الطاف بھائی نے اپنے آپ کو محدود کر دیا، ایک خاص قسم کی چھوٹی سی ایک کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا، حالانکہ وہ آواز پورے پاکستان کا جو پچھا ہوا غریب طبقہ تھا اس سب کی آواز بن سکتا تھا۔ جیسے عمران خان صاحب دیکھو نا، آج عمران خان نے کیا ہے، وہ ایک غریب کی بات کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں بہرحال۔ جی بی ایف ٹی بھائی ادھر ہی ہیں آپ؟ اچھا بابر جی بھائی، جی بابر بھائی، اب جی آپ جی ہمیں کوئی سجیشن دیں، اوبیسلی آپ کے ذہن میں بھی کوئی سجیشن ہوگی، کوشچن تو آپ نے کر لیا، ان آپ کے کو ذہن آنا میں کیا چاہیے، میں سجیشن ہے؟ ابھی جا رہا ہوں نا جی بابر، آپ کو ٹھیک ہے لالا، آج نہیں تو 2 دن بعد آپ کو آنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے لالا ان ہم خان کو، بھی صاحب، میں اسرار بالکل کے آؤں گا آپ چوٹے کے سے، ساتھ۔ میں آپ ہم بھی اسرار کے چوٹے سے مسافر ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا، آپ نے مجھے اس ناچیز کو اپنا قابل سمجھا، اپنے ساتھ بٹھایا، بہت خوشی ہوئی نہیں، آپ لوگوں ہمارے سے مل بھائی کے۔ ہو بھائی، یہ تو کون اللہ سی پاک آپ بات کو ہے؟ خوش رکھے۔ اچھا بہت بابر بھائی ایک اب کام آپ کریں، آپ کے لیے دعا ہے ہماری۔ آپ یوٹیوب پہ جا کر جی سرچ جی کریں، سرچ کریں ریئل ڈریم آف پاکستان، جی جی الطاف حسین اینڈ ایم کے ایم، یہ لکھ دے تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گا، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ تو اس وقت میں کیوں کہہ رہا تھا، کس وجہ سے کہہ رہا تھا، آج پھر اس کا وقت آ گیا ہے، تو میں کیوں کہہ رہا تھا۔ اب وقت اس ٹھیک صورت میں ہے کہ الطاف حسین عمران خان کا بازو بنے، بس۔ ٹھیک ٹھیک، آج انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی احتیاطی ہوگا نا، احتیاط اگر ہوتا تو وہ عمران خان سے ہوگا، کسی سے نہیں ہوگا۔ وہاں مجھے پتہ ہے، باقی یہ آج سے 4 مہینے پہلے مجھے پتہ ہے، آپ جی سمجھ جی گئے۔ جی جی، بس ہم تو اتنا جانتے ہیں، جو آیا کہ الطاف حسین کا جو عربی بات میں صورتحال وزن ہے سندھ میں؟ 22 حیدرآباد، کراچی، سکر، ابھی بھی الطاف حسین کی بڑی فالوئنگ ہے، ایسی نہیں ہے۔ ان کے جی، ساتھ بھی وہی کچھ کیا گیا جو عمران خان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم سہ چکے اچھا ہیں جناب بابر 12 بھائی، سال سے۔
अच्छा बाबर भाई, जी जी आप सबसे पहले तो ये ओपीएफ भाई है ना, जी जिसकी जी ब्रॉड पे हम इसने बैठे लाला हैं, ओपीएफ, इसने इसको आप जी 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 इनको एक सेकंड पीएफटी भाई, लाला को एक बात मैंने शेयर करनी थी। वो जो खुरम नवाज गंडापुर है लाला, हाँ उसने हाँ, पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया किसने? है। खुरम नवाज गंडापुर, ये किधर का है? ये अवामी तहरीक का नहीं था सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर, N127 में इसने पीपल्स पार्टी के ऐलान किया ओ, है। ये क्या कह रहे हो? मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको। ओ माय गॉड, ये तो ताहिरुल कादरी का राइट हैंड था। मैं यही कह रहा हूँ ना आपको। यार देखो, लाला ये ये इमरान सियासत इमरान इसी खान से के तो हमें कजन की नफरत है। पार्टी है, देखो इमरान कैसे खान के कैसे कजन कैसा की रंग पार्टी। बदल दिया सियासत। यार इसीलिए तो इमरान खान और अल्ताफ हुसैन जैसे लोगों के पीछे हम पड़े। मेरे घर में क्या है आपको मैं प्राइवेट बताऊंगा। मैंने उनको कबूल नहीं किया, इसको कबूल किया। इनको क्यों? मैं इसका जद हूँ, इस निज़ाम का, इन लोगों का, इस नेचर का मैं जद हूँ। अच्छा, मैं आखिरी बात आपसे कह के जा रहा हूँ, मुझे जनाजे में जाना है। बस मैं कह रहा हूँ कि हमारी फौज में अच्छा एक काम है आपसे कमांडर बाबर थे, भाई, उनका नाम बाबर था भाई, सैयद परवेज बाबर भाई रशीद। क्वेश्चन है आपसे जी एक जी क्वेश्चन है बाबर भाई, एक क्वेश्चन है बिफोर यू गो। आप जी बताएं जी कि ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई एमक्यूएम हकीकी हो या एमक्यूएम दूसरी वाली हो, सीटें इनके लिए निकालना मुश्किल है, ये तो आप एग्री हैदराबाद करते हैं आज के सिनारियो में, यस और नो? बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, यस तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन कह रहे हमारा हैं, ये बहुत है मुश्किल है अभी कि इनको अभी। आपकी अच्छा आपकी पार्टी क्या अपने पीटीआई में जम होने के लिए तैयार है, या पीटीआई की कैसे हेल्प कर सकती है? नहीं देखें, इसमें ये होता, देखें लीडर तो हमारे महाजिर कौम के वो अल्ताफ भाई हैं, ठीक है ना, ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, ठीक है ना। हम किसी को कायद मानते नहीं हैं, बाकी सबको अप्रिशिएट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। बाकी जम तो नहीं होगी, लेकिन ये कि हम भरपूर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। जब देखें ना हमारे लीडर उठा रहे और हैं, बाबर ठीक है भाई ना, क्या हम तो बात अपने करता है लीडर के यार, कहने सारी पे कौम चलते हैं एक ना। है। हमारे लीडर ने कहा कि आप जी बाबर जी भाई यार, आप हम एक कौम है, क्या बात बिल्कुल, आप करते हैं सब यार। हम कोई अलग अलग थोड़ी हैं, हम एक कौम हम है अलग यार, अलग क्या थोड़ी हैं यार, सब एक ही हैं यार, एक ही इंशाल्लाह किश्ती पे इंशाल्लाह। सवार हैं, हमारी मंजिल एक है। ये हम मगर मैं यही बाबर तो भाई ठीक है ना। यही अभी मैं वजह से, सिर्फ इतना कहना बाबर चाहूंगा भाई कि मैं आर भी की एक चीज है बात ना। करना चाहता हूँ, बाबर भाई मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। ये जी जो जी एमक्यूएम का निकाम होने की सबसे बड़ी वजह यही है, जो आपने बोला ना महाजर महाजर, आप भाई ये काम करके आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी जी जी मारते हो। आप ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम है। अरे यही तो मैं नुकसान है, अभी तक इसी वजह से देखिए, तो मेरी नुकसान उठा बात रहे आप हैं यार। समझे नहीं 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 नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। मेरा मकसद जो है, देखें पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, ठीक है ना, ये सब अपनी जगह एक कौम है, ठीक है। हम भी एक कौम है। तो हम जैसे अब ये अपने आप को लीडर कहता है अपना मुस्तफ़ा कमाल, मैं किसी को लीडर नहीं मानता इनमें से किसी को, ना आफाक अहमद को, ना मुस्तफ़ा कमाल को, ना खालिद मकबूल सिद्दीकी को। देखिए एक बाप तो एक ही होता है ना, जो उंगली पकड़ के चलाता है। मेरा मैं गलत तो भाई नहीं कह रहा आपसे। मेरा अच्छा भाई बाकी तो ये जितने भी अच्छा लीडरान है वो हमारी मोहतरम है। राशिद अच्छा राशिद की बाबर भाई, बात सुनो। आप चले ये जैसे मैं महाजर कहते हो तो अपने आप को पाकिस्तान से बाहर कर देते हो। तो नहीं अच्छा नहीं, राशिद बाबर भाई मेरी पाकिस्तान एक ये बात हम सुनो हैं, बाबर थे भाई। हैं, रहेंगे भी एक अच्छा इंडियन। बाबर भाई मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। देखो आप कराची जी में जी रहते जी हो जी, ना, मैं सुन रहा हूँ। कराची में, अच्छा कराची में कौन सी दो बड़ी कौमें रहती हैं, हेलो, आप बताएं? जी जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बाबर भाई आवाज़ आ रही है मेरी? नेट प्रॉब्लम चल रही है शायद। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है? किसी को नीचे यस या नो में बताएं यार। यस यस। आ रही मैं है जनाब। सैयद परवेज मुशर्रफ साहब को बड़ा यार। अच्छा बाबर भाई, कराची में दो बड़ी कौमें कौन सी हैं? एक महाजिर है और एक पठान है, ऐसे ही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? अच्छा चले, आ अगर रही है नहीं आ आ रही रही है मैं पीएफटी बाकी भाई, लोग आपकी बिल्कुल आ रही है बात। अच्छा बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपने बोला ना हमारी कौम में हम लीडर सिर्फ अल्ताफ भाई को मानते हैं, ठीक हो गया, आपकी बात हमने मान ली। आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है ना, एक केपीके में एक कौम है, उसको पठान कौम कहते हैं, उन्होंने बादशाह खान को अपना लीडर माना था, ठीक हो गया। जी जी मगर बादशाह ठीक खान है। के जो फॉलोअर थे ना, उन्होंने भी इमरान खान को भी लीडर मानना शुरू कर दिया है, ठीक हो गया। तो हम कहने जी की जी बात ये करें कि वो उनकी देखो नज़रियात थे, वो
پاکستان بننے سے پہلے سے وہ مطلب انہی کو مانتے تھے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان بنا نہیں تھا, باچا خان کو وہ ٹھیک ہے اپنا لیڈر مانتے تھے. ٹھیک ہو گیا. مگر انہوں نے پھر بھی اپنا قبلہ چینج کیا. اور اپنا قبلہ انہوں نے چینج پنجاب میں کیا. ایک ٹھیک قوم ہے. رہتی تھی DFT بھائی, پنجاب میں چلے ایک مجھے قوم یاد رہتی رکھیے تھی. گا, میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا, بابر بھائی آؤں گا, آئیے گا اور ضرور, اللہ آئیے تعالیٰ گا آپ ضرور. سب کو مجھے ہاں, اپنے حفظ مان. ہمارے بھائی ہو تم, اور یہ تمہاری اوکے. ہمارا میرے فرام ہے. چچا کا چونکہ رات کو انتقال ہوا ہے نا, تو میں وہاں جا رہا ہوں. انا للہ انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کو لالا میرے بھائی کو سگا بول چچا کا انتقال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیونکہ پاکستان میں سچ اور حق کی بات کرنا جرم بن گیا, گناہ بن گیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مشرف صاحب نے بھی غلطیاں کی ہیں, انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور بھائی نے بھی غلطیاں کی ہیں, اس کا اعتراف کیا ہے. اور اچھا انسان جب بابر گناہ بھائی, کر لیتا ہے بابر بھائی اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس بابر کا بھائی جی ایک جی چھوٹی بات کرتا ہوں. جی جی یہاں پر جی اس جی براڈ حکم. پہ نا آپ پورے ٹک ٹاک کو پھر لیں. اس براڈ پہ ہر بندہ ویلکم ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ویلکم ہے, آپ آؤ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھو. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو ویلکم کرے گی براڈ. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی جی چلے پھر ملتے ہیں, میں جا رہا ہوں حضرت, وہ ہمارے جی اوسی جنازہ بھائی. کی بھی تیاری شروع ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میں سیو کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ کا براڈ میں سیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی, اللہ حافظ. کوئی انشاءاللہ. مسئلہ نہیں. بہت میں بہت BFT شکریہ بھائی بھائی. آپ کی بات میں ہی بات ایڈ کر رہا بہت تھا شکریہ. کہ جی اوسی ایک بھائی. میں کہہ رہا تھا پنجاب میں ایک قوم رہتی تھی جو ایک کھوتے کو اپنا لیڈر مانتی تھی. تو شکر الحمدللہ وہ بھی عمران خان صاحب کی جسے کہتے ہیں کہ چھتری کے تلے اب اکٹھے ہو چکے ہیں, متحد ہو چکے ہیں. جی حرم کدھر اچھا گیا وہ؟ اوسی بھائی, میں آپ کو ایک نیا سرپرائز بتا رہا ہوں کہ اچھا اچھا ایک نیا سرپرائز. بلوچ سردار جو تھے نا, بلوچ لوگ اپنے سرداروں کو سردار مانتے تھے, اور اب کے الیکشن میں وہ بھی عمران خان کی چھتری کے نیچے انشاءاللہ آئیں گے. وہاں سے بھی اچھا سرپرائز PTI کو ملے گا بلوچستان سے پہلی بار. وہ آ چکے ہیں, مہینہ پہلے میں نے بتایا, وہ آ چکے ہیں بلوچستان. عمران خان کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی فدا بھائی. ہاں لالا بھائی آپ اپنا سوری اوسی بھائی اپنا دیکھو, پنجاب بلوچ میں سرداری نظام, سندھ میں بھی سرداری نظام, کہ اپنا KPK میں چلو لالا بھائی نماز پڑھ کر بتا دے گا ادھر کیا نظام چلتا ہے. خان نظام چلتا ہوگا شاید. پاکستان میں نمبرداری نظام اپنا نظام لمبردار یعنی کہ. ٹھیک ہے, اب دیکھو پاکستان میں تقریباً اگر آپ پنجاب میں اگر آپ کہو کہ 100 میں سے 95% یا 90% نمبرداری نظام ختم ہو چکا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. صرف برائے نام کے نمبردار ہے, لیکن اتنا اثر و رسوخ رکھنے والے نہیں ہیں. ہاں مار دھاڑ کے لیے اثر و رسوخ رکھنے والے ضرور ہوں گے, لیکن ویسے نوجوانوں کے اوپر مسلط نہیں ہو رہے, کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میں بھی چودھری ہوں, تم بھی چودھری ہے. اسی طرح کے یعنی کہ پاکستان میں بہت چینجنگ آ چکی ہے. یہ خان کی وجہ سے نہیں, یہ خان سے پہلے, خان تو ابھی اترا ہے نا 2022 کی لاسٹ میں, لیکن یہ پہلے کا بھی ایسا ہو چکا ہے کہ پنجاب میں نمبرداری نظام بالکل بڑھ چکی ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے آج میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنے گاؤں میں فلیکسیں لگا رہا ہوں. آج میں اپنی مرضی کے ساتھ ادھر آدمی کو ہائر کر رہا ہوں جو میرے لیے یعنی کہ بازو میرے بڑے, وہ تھوڑی سی کمپین کرے, کوئی اس طرح کا یعنی جو بھی ہے ادھر کمپین وغیرہ وہ چلوائیں. 4 فروری کو میں اپنا والی بال کا میچ بھی ٹورنامنٹ بھی کروا رہا ہوں ادھر سے بیٹھ کر ہی. تو ظاہر ہے مہمانی خصوصیوں کو بلانا, پانی وغیرہ پلانا, سب کچھ. تو میرے بھائی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو ان چیزوں سے انٹرسٹ ہو. تو اچھا دوسری ہاں اپنا بات یہ ہے کہ اگر یہ نمبرداری نظام ہوتا تو مجھے سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھنا پڑتا کہ سر جی میں تو اپنا فلیکس وغیرہ چھپوا رہا ہوں, چھپواؤں کہ نہیں. اگر آپ ہاں بولو گے تو ٹھیک, اگر آپ نہ بولو گے تو پھر تو میں چھپوا نہیں سکتا تھا. یہ تقریباً اب پنجاب کے ٹوٹلی ہر حصے میں یہی ہو گیا ہے. یہ تو صرف نمبرداری جو رہ گئے نے معاملات لگان لین واسطے, تے ہور تے انہاں دا کوئی کام کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ جی. میری چھوٹی, میں ابھی سونے لے جا رہا ہوں, چھوٹی بات میری سن لیں. آپ نے بھی مانی, ہمارا مانی عباسی نہیں ہے, آپ نے, اور لیبر بھائی آپ نے, اور جتنے ہمارے موڈ ہیں آپ لوگوں نے مانی عباسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے. میرے خیال سے وہ نیچے بیٹھے ہیں, تو وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو 1-2 مشکوک قسم کے لوگ ہیں
जो हमारी ब्रॉड पे आके गंद फैलाते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि किसको उठाना है किसको नहीं उठाना। यार वो कोई बात नहीं है, वो हाँ, हम जो हमारे पास ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि हम खुद कुछ जैकेटें आप पकड़ लोगों ने सकते बात हैं। करनी है वो तो आप कर लेंगे, मगर फिर भी ना एक बेटर है कि एक कोऑर्डिनेशन हो। जैसे हमने आज अपने आईटी स्पेशलिस्ट मुदस्सर भाई को बनाया, इसी तरह जो है वो मॉडरेटर के स्पेशलिस्ट छोटे मानी भाई हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि ये ब्रॉड आप सब लोगों की है, तो मिल बैठ के हम चलाएंगे तो इंशाल्लाह हम दूर तक जाएंगे। अभी देखो हमारे इधर पास होसी एक भाई भाई आए थे, को जो मॉडरेटर MKM के बना थे। दो ना, चलो, और नहीं तो म्यूट कर सके। नहीं, मैं तो हूँ मॉडरेटर, लेकिन हमें जो है ना, बस सही ओसी है। भाई आपके बॉस असल है। में हम ना किसी और चीज पे जब बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सी चीजें हम फोकस और जगह होता है हमारा, बहुत सी चीजें नहीं वो मैं आपको नोट्स लिखे होते हैं यहाँ पे पास रखे हाँ, होते हैं, वो फिर हम मेरी नजरें घूम रही होती है इधर उधर। मुझको तो ये भी पता है लाला ने कैमरे के सामने अपनी बेल्ट का पैंट का बेल्ट बांधा। ओए होए होए, तुमने देखा तो नहीं कुछ? अच्छा एक मिनट वो फिदा भाई, देखा थोड़ी मैंने, बात सुन भी लिया पेट करो ना देखा, पेट। फिदा भाई। अच्छा लाला मेरी नहीं बोल रहा। अच्छा एक मिनट ओसी भाई अच्छा ये अपनी भाई, जी जी ये फिजा बाज जी औकात लाला। ऐसे काम करता है जो हम सब नहीं कर सकते। आप समझ गए ना? हाँ हाँ, ये नहीं उल्टी नहीं सीधी बिल्कुल चीजें सही है, देख लेता बिल्कुल है सही बात। है, ये मगर ऐसे ये ढूंढ म्यूट लेता है नहीं आदमी लगाता को, बस। जैसे पता ये नहीं काम किस सब तरीके करता है। नहीं वो तो एक्सपर्ट है हमारा माशाल्लाह, मगर सिर्फ एक काम है, म्यूट नहीं लगाता। जब BFT कहता है म्यूट लगा लो, ये म्यूट नहीं लगाता, बाकी हर काम करता है माशाल्लाह। यार क्यों फिदा भाई? देखो, तो मुझको 4 माह में नहीं समझ सके तो आप भी नहीं समझना। मेरी गर्दन तलवार के आगे नहीं झुकेगी। मैं कहता हूँ कि तलवार मेरे सामने झुके तो हम खान के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानते। जब मुझको टोटल घर वाले कह रहे थे जो फ्लैक्स तो वगैरह मेरी रहने बात तो सुनना मेरा। मैंने अपने अब्बू को बोला कि अपने भाई को बोलो, वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से तल्लक उसका मेरा है, भाई लेकिन वो उधर हुक्म फिदा चलाए, लेकिन फिदा फिदा पर हुक्म ना फिदा चलाए। भाई नहीं, मैं बिग रिस्पेक्ट कह रहा। और मैं फिदा तेरा भाई शुगर करदा यार, तुसी मेरी नफ्सियात क्यों फिदा नहीं भाई पढ़ते हो यार। मैं थोड़ा सा फैसलाबाद मेरा इलाका भाई थोड़ा नमाज जुगत का मारन टाइम हो रहा आदमी है। हाँ। चलो ठीक है, अच्छा असि कहना एक तेरा मिनट मगर एक पढ़नी मिनट है, यार पर नमाज ठीक का हो टाइम गया है। जी। मेरा फिदा मेरा प्यारा भाई, नमाज का टाइम हो रहा है, 2 मिनट तो मुझे दे दो, फिर आप जुगते मारो ना, मैं चला जाऊंगा, फिर जुगते ही मारना। मेरी बात तो सुन लो ना मेरा भाई, ठीक है। अच्छा आपने ओसी भाई की बात की ना, ओसी भाई फाउंडिंग मेंबर हैं। देखो हमने ओ शुरू किया ओसी भाई के नाम से, हमारे नाम में देखो ओ लिखा हुआ है, तो ये फाउंडिंग मेंबर है। इनको मोड क्या बनाना है, ये है ही फाउंडिंग मेंबर, ठीक है ना। आप लोगों को इसलिए बोला था कि कभी देखो, अब जब ओसी भाई चले जाएंगे तो आप लोगों ने ब्रॉड चलानी है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हर बंदे के पास डायरेक्शन सेम हो। तो हम इसको जैसे जो हमने बोली थी ना, MKM वाले भाई आए थे, हम सब एग्री करते कि एक चीज MKM की जबरदस्ती, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, तंजीम साजी, हम एग्री करते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि इस चैनल को भी ना हम इसकी तंजीम साजी करें, को प्रॉपर इसके असूल हो, अच्छा ठीक है ना फिदा भाई, समझ रहे हैं आप? BFT भाई, मैंने वजू कर लिया और आपसे बात भी कर रहा था, तो अब मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको वायरल कीजिए, ठीक है। डन हो गया लाला, डन हो गया वो इंशाल्लाह, अरशद शरीफ वाली, ठीक है। डन हो गया लाला, डन हो गया। ये बहुत पहले होना मैं चाहिए था, हमें ख्याल नहीं था। कोई लाला बात जी नहीं, कोई नमाज बात पढ़ नहीं, के अभी कर वापस लेंगे आओगे? वो। मैं इस वक्त तहज्जुद पढ़ के फिर वजीफा करता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ। इस वक्त मेरा 1.5 घंटा लगता है। ओके ओके ओके। हाँ, ये देखो ना, मैं नजर आ रहा हूँ आपको ना। तो अभी मैंने वजू किया और इसके बाद तहज्जुद, वजीफा और ये करने के बाद इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा, ठीक है। इस पर एग्री हूँ, हमारे सामने वजू किया करो, वजीफा पढ़ा करो, ऐसे लोगों को शर्म आए आपकी तरफ से देकर हम भी इस राह पर चले। अनतुल्ला भाई हमारे लिए भी दुआ मैं कीजिएगा। दिखाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखो, मैंने वक्त मैं नहीं चाहता जाना, लेकिन मैं मजबूरन चला जाता हूँ। लाला जी मुझको एक चीज का इल्म है कि अगर कोई मुसलमान के सामने एक मुसलमान इबादत कर रहा हो, तो अगर उस मुसलमान ने ज़मीर है, वो उसको देख शर्मिंदा जरूर होएगा कि ये बूढ़ा इंसान पढ़ सकता है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो खुदा की बंदे, मैं बूढ़ा किधर हूँ? मेरा नाम मैं आपको नहीं कह तो देखो यार, हाँ, ये बूढ़ा ऐसा होता है, वो बूढ़ी के बाल ऐसे होते हैं, उसका चमड़ा ऐसे होता है। लाला जी रॉन्ग नंबर, लेकिन मैंने
सॉरी मैंने वो बात नहीं मेरे वो फहीम लाला मेरे वालिद की दादा की जगह है, वो मुझे लाला बोलते हैं, वो लाला बोलते हैं। ये गुड है। उम्र नहीं को यकीन का देखो, उम्र कोई चीज नहीं है। देखो अपनी सेहत का ख्याल रखने का, इस ब्राड से आपको और भी बहुत फायदा होगा। आप जब 80 साल के हो जाओगे तो आप 40-35 साल के लगोगे। नजरुल्लाह भाई कल मैं ना ये ना फहीम भाई को बात बताऊंगा कि आपने हाँ उनको अपना दादा क्या नहीं तो मुझे और वो जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो मेरा दादा लगता है। अच्छा पता है वैसे अपना लाला, वैसे ये मुझे अब बात समझ आई है। हमेशा जब फहीम भाई बात करते हैं यहाँ पे तो वो बात यहीं से शुरू करते हैं, जी देखें हमारे लाला ये हमारे सीनियर है यहाँ पे बैठे, तो कहीं ना कहीं ना पूरी उनको दुनिया एहसास में है इस मुझे बात लाला बना दिया। देखो मेरी बात सुनो, मैं लाले पर यकीन इसलिए नहीं करता। ये देखो मेरे पास, देखो ये क्या है, ये क्या है? आबे ज़मज़म नजर आ रहा है जी। नहीं एक मिनट, ये देख रहे हो, देख रहे हो ना? जी देख रहा हूँ विटामिन की गोली है ये सलाजीत है, विटामिन नहीं, सलाजीत। एक मिनट, ये है विटामिन ई। एक मिनट, ये वाइग्रा तो नहीं है, वाइग्रा तो नहीं है। नहीं, ये विटामिन ई है। ये मैं 30 साल से ले रहा हूँ, ठीक है? मेरा एक बाल नहीं गिरता, मेरा चमड़ा खराब नहीं होता, मेरा नजर खराब नहीं होता, मतलब करीब का छोड़ के ना। अच्छा, मेरे जिस्म में अब भी वही चीज है जो 25 साल वाले में है, ठीक है? ये इसका कमाल है। देखो फिर उसके साथ साथ जो वेल मैन, जो आपको कमी आती है ना, ये देख रहे हो, जी ये भी हो गया। अच्छा, ये देख रहे हो, ये भी देख रहा हूँ, छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें। ये कौन सी ये ब्लू वाली गोली है? कौन सी गोली है? ब्लू वाली गोली है? कौन सी गोली? नहीं अभी हफ्ते भाई 2 मिनट देख लो, तुसी इत्थे डिस्पेंसरी खोल ली है कि बेचनी है? नहीं, ये प्रोस्टेट से बचाने वाला है। ये आपके वजूद में जो कमी आती है ना जिंदगी में, वो दूर होते हैं। और ये आपका चमड़ा, और लाला ये तंग कर रहा है, लाला अल्लाह का नाम है ना, बताओ इसे, ये तंग कर रहा है आपको, ये इस टाइम जो वैसे तंग एक कर रहा है। यकीन कर लो, हाँ इस टाइम जो कुछ लोगों में विटामिन गैरत की कमी है ना, वो टैबलेट चाहिए। ये बस सारे है, मैं नंबर लेता हूँ। तो वो विटामिन हमारी जबान में है, वो जबान में लाला ये मौजूद आपको है। तंग कर रहा है यार, आप ऐसे ही मैं वैसे इनको खुश करने के लिए कह रहा था कि आप कभी मैं मैसेज जिनको देना था उनको चला गया होगा शायद। नहीं लाला आप इनको बताया करें, इस पे भी लाला इनको थोड़ा थोड़ा ना बताया करें, इनकी जवानी में ये कारकर्दगी है ना ठीक नहीं है। नहीं, मैं 30 साल से मैं ले रहा हूँ विटामिन ई, ये विजान इसको कहते हैं, विटामिन लाला सलाजीत का भी बताएं। लाला जी दी टैबलेटा याद रख लो कि शायद कम होन। भाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं 25 साल का हूँ, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, उस चीजों की मुझे जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। जब आदमी 5 शादियां कर सकता है तो आप खुद समझ जाओ ना। लाला भाई ये फर्स्ट टाइम पता लगा आपने 5 शादियां की। अच्छा लाला वैसे लाला नहीं सलाजीत ना। भी बताए ना इनको, सलाजीत का भी। देखो मिस्र, कवैत, लाला तुसी अपनी नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, वजीफा करो, असियां वेले बंदे, सच बात है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता अगर वो न चाहे तो, अल्लाह की फजल से। ये जो आबिद भाई है ना, ये हमें चाह रहे हैं कि बूढ़ा हो जाए, ये हमें ब्लॉक करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा लाला मैंने क्या समझा, मैं कहा शायद वो कलफ वगैरह लगाते होंगे इसलिए अपना बाल अपना ब्लैक है। सच बात है, वो हमारे वाले साहब भी लगाते हैं ना, इसलिए मेरे यहाँ बाल सफेद है मामूली से। देखे ये जी हाँ, ये मैं कलर तक करता हूँ, बहुत मामूली। बाकी न कभी गिरेंगे न कभी सफेद होंगे, ठीक है? और न इतने ज्यादा बाल किसी के होंगे। छायो लाला भाई, विश यू अ गुड हेल्थ, और जो आपने बातें बताई हैं इंशाल्लाह हम उस पे अमल करेंगे। सारी लाला ईद मुराद वाले बाल हैं कसम से आपके, तो इनको थोड़ा थोड़ा बताएं। लाला सलाजीत का भी बताएं ना थोड़े से, क्या खूबियां उसकी। कसम से जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी।
न तरीका आता है उसके इस्तेमाल का। लाला भाई नहीं वो खाना गुनाह तो नहीं है। लाला भाई इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मैं खाता हूँ, मैंने खाई है पाकिस्तान में, मुझको गिफ्ट मिला था। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई इस्तेमाल करने का, एक और झपट कर ले गया, पूरा एक पाव से ज्यादा था वो। आज से वो गलती किया लाला, आपने जिंदगी का गलती किया है। ये जो होता है ना, जैसे वो मैं पंजाबी च बोलदा कि अगर गंदम दा दाना अद्धा ਜਾਂ जो मसाले ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ अपना माचिस होंदी ਉਹਦੀ तिल्ली जिना जे, हाँ दूध के साथ, दूध या नीम गरम के साथ इतनी कड़वी होती है ना, उसमें एक तो शुगर जी, शुगर यार मैं कड़ी नमाज करवानी है।